پاکستان کی ایک مشہور و معروف شخصیت، ایک فلسفی، احمد جاوید صاحب کا نام یقیناً آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا. بہت ہی زبردست شخصیت ہیں، بہت علمی شخصیت ہیں، ایک فلسفی ہیں. الفاظ کی جادوگری جو ہے وہ ان پر ختم ہے، اور فن خطابت کے بادشاہ کہا جا سکتا ہے ان کو. بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، اور ہر جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس پر مکمل کمانڈ، الفاظ پر مکمل ان کو گرفت اور کنٹرول حاصل ہے، اور دلیل کے بندے ہیں. یعنی ایک فلسفی انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ فلسفی انسان دلیل، منطق، عقل کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، اور دلیل کے آگے جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، رام ہو جاتا ہے. ایک جو چیز اس کو منطقی اور عقلی اور دلیل کے ذریعے اگر اس کو کسی چیز کو قائل کیا جائے کسی حوالے سے، تو وہ یقیناً اس کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ رد بھی کرتا ہے تو عقلی منطقی بنیادوں پر اس چیز کو رد کرتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں احمد جاوید صاحب جو ایک فلسفی ہیں، اور کوئی عام فلسفی نہیں، بہت پائے کے فلسفی ہیں، انہوں نے فلسطین کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، فلسطین اسرائیل تنازع پر گفتگو کرتے ہوئے انتہائی غیر عقلی، غیر منطقی، غیر ذمہ دارانہ اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا، انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی سطحی گفتگو انہوں نے کی ہے. اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے اور اس وجہ کو جاننے کے لیے ہم آپ کو ایک دور حاضر کے ہی ایک بہت بڑے فلسفی ایک جملہ نقل کرتے ہیں، جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ انسان بعض اوقات کتنا ہی معتبر انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمانڈ اس کو علم پر کیوں نہ ہو، کتنی ہی دسترس کیوں نہ ہو اس کو، بعض اوقات وہ اس وجہ سے اپنے اس علم سے استفادہ نہیں کر پاتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر کے ایک فلسفی انسان شہید مطہری، ایران کے ایک بہت بڑے شخصیت، انقلابی شخصیت تھے، فلسفی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر جو سب سے قیمتی چیز رکھی ہے وہ عقل رکھی ہے، اور عقل کو وہ فرماتے ہیں کہ مخفی نبی کا درجہ حاصل ہے رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. یہ عقل جس طرح نبی انسان کے باہر معاشرے کے اندر ہدایت کا فریضہ اثر انجام دیتا ہے عوام کے لیے، معاشروں کے لیے، انسانیت کے لیے، اس طرح انسانوں کے اندر خدا نے ایک ہادی رکھا ہوا ہے. جس طرح یہ نبی انسانی زندگی میں انسان کے وجود سے باہر ایک ہادی کا درجہ رکھتا ہے، عقل انسان کے اندر، وجود کے اندر خدا نے ایک ہادی کے طور پہ، یہ خدا کا عدل ہے، یہ عدل ہے خدا کا کہ وہ انسان کے اندر بھی اس نے ایک ہادی رکھا ہے، اور انسان کے باہر بھی اس نے ہادیان برحق بھیج کر انسانوں کو رہنمائی فرمائی ہے کہ تاکہ وہ ہدایت کا راستہ انتخاب کریں. انہوں نے فرمایا کہ عقل، انسان کی عقل کب کام کرنا چھوڑتی ہے، یہ کب انسان عقلی منطقی گفتگو کرنے والا، یا عقل اور منطق کے سامنے ڈھیر ہونے والا، یا عقل اور منطق کے سامنے سر خمیں تسلیم کرنے والا انسان کب عقل کے مقابلے میں آ کھڑا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر خواہشات، ہوس پرستی اور انسان کے اندر مفاد پرستی یا شہوت پرستی کا غبار اٹھتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں وہ عقل پر جا کر یہ غبار، اسی طرح جس طرح ایک آپ اگر کہیں باہر، گھر سے باہر موجود ہوں اور اچانک ایک غبار اور جو ہے وہ گرد اڑے، اور وہ آپ کی آنکھوں کے آگے جب آنکھوں میں پڑتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شہوت انسان کے اندر غبار اٹھاتی ہے تو وہ انسان کی عقل پر پڑتی ہے. جس طرح آپ کی آنکھوں میں غبار پڑتا ہے جب آپ باہر کے نکلتے ہیں، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ شہوت کا غبار انسان کی عقل پر پڑتا ہے آ کر. لہذا ایسا انسان، فلسفی انسان، ایک ایسی گفتگو کرے کہ جس کے اندر نہ کوئی عقل ہو، نہ کوئی منطق ہو، نہ کوئی فلسفہ ہو، نہ کوئی، حتیٰ کہ کوئی زمینی عقائد بھی نہ ہو، تو یہ صرف اور صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنی اس خواہشات نفسانی کے ہاتھوں، یا اس انسان کے اندر جو تنگ نظری ہے اس کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال بن کر اس نے اپنی عقل کو معاف کر دیا، جس کی وجہ سے وہ عقل سے کام لینے کی بجائے اس نے ایک انتہائی سطحی اور غیر عقلی اور منطقی گفتگو کر دی. وہ کیا گفتگو کی انہوں نے کہا جی کہ ایران فلسطینیوں کی مدد صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ فلسطینی شیعہ ہو جائیں. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی غیر عقلی، منطقی اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. ہم اس کی دلیل دیتے ہیں، ابھی ہم عقل سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں، تبھی ہم دلیل اور منطق سے ان کی اس بات کو غلط ثابت کریں گے کہ ایران اس چھوٹے سے گروہ کو شیعہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، پورے ملک کو، پورے نظام کو، پوری اکانومی کو، پورے معاشرے کو، اپنے اقتصاد کو، اپنی ثقافت کو، سب کچھ داؤ پہ لگا دے گا کہ پوری دنیا سے اس وقت ایران کا طرف ہے، پوری دنیا اس کے خلاف ہے، پوری دنیا ایران کے مقابلے میں اس کی ناکہ بندی کر رہی ہے. وہ کہیں ٹریڈ نہیں کر سکتا، پڑوسی ممالک حتیٰ کہ پاکستان کے ساتھ دہائیوں سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ لے کر نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ عالمی طاقتوں کی طرف سے پابندیاں ہیں، اور ایران ان پابندیوں کی زد میں ہے، اور پاکستان ان پابندیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی باقی ممالک بھی نہیں کر پا رہے.
ایک چھوٹے سے گروہ کو شیعہ کرنے کے لیے کوئی اپنا پورا وجود مٹانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. کتنی غیر عقلی، کتنی غیر منطقی گفتگو ہے، انتہائی سطحی گفتگو ہے. دوسری طرف اس کی ہم دلیل دیں کہ اگر یہ اسٹریٹجی ہی ہے آپ کی نظر میں بقول ان کے کہ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے جو کہ یہ دلیل نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ان کی دلیل ہی تصور کرتے ہوئے مان لیں کہ یہ دلیل دی ہے انہوں نے، ایک فلسفی نے ایک عقلی اور منطقی بات کی ہے کہ ایران فلسطینیوں کا ساتھ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ ان کو شیعہ کرنا چاہتا ہے. تو جناب والا، آپ جس مکتب فکر سے بلانگ کرتے ہیں، آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس مکتب فکر کی جو ہے اس دنیا کے اندر بادشاہتیں قائم ہیں. وہ بادشاہتیں ان فلسطینیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے وہ کیوں نہیں اسٹریٹجی کا سہارا لیتے جس کا ایران سہارا لے رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم اسٹریٹجی ہے جس کا سہارا لینا ایران نے بہت اتنا ضروری سمجھا اپنے لیے کہ اس نے اپنے وجود کو ختم کرنے کے لیے اپنے داؤ پہ لگا دیا، تو آپ کے یہ جو بادشاہتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ عرب ممالک کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مکتب فکر سے بلانگ کرنے والے، وہ اسٹریٹجی کو کیوں نہیں اپناتے؟ وہ آگے بڑھ کر ان کو کہتے ہیں نا کہ اچھے کام میں جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے. خود خدا نے بھی قرآن میں بھی اس طرف انسانوں کو رغبت دلائی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے برتری حاصل کرو. اگر یہ اتنا ہی اہم کام ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اگر اپنے مکتب فکر کی طرف لوگوں کو انکلائن کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اس طرف جذب کرنا چاہتا ہے، اس طرف مائل کرنا چاہتا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ ان کی نسبت جو کہ آپ نے اظہار بھی کیا، بربلا اظہار کیا ہے کہ ہمارے عقائد نظریات اور یہ جو ہے وہ ایران کے عقائد و نظریات جو ہے وہ بہت خطرناک ہے انسانیت کے لیے، خوفناک ہے انسانیت کے لیے، اور اگر آپ کے عقائد و نظریات انسانیت کے لیے اتنے ہی زبردست ہیں اور نجات دہندہ ہیں، تو آپ کو تو پھر چاہیے کہ فوری طور پر جو اسٹریٹجی ایران نے اپنائی ہے اس کو بڑھ چڑھ کر، جیسے نیکی کے کام میں برتری حاصل کرنی چاہیے، آپ کو تو برتری حاصل کرنی چاہیے تھی. اگر ایران ان کی مدد کر رہا ہے تو آپ تو اس کے 10 گنا آگے بڑھ کر مدد کریں کہ نہیں بھائی آپ اگر وہ، اور آپ کر سکتے ہیں. اگر ایران ان کو 10 روپے دیتا ہے، ایران ان کو اگر 10 راکٹ لانچر دیتا ہے، ایران اگر ان کو 5 ڈرون دیتا ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں 100 ڈرون دیں ان کو. آپ تو ایران 10 روپے دیتا ہے، آپ 1,00,000 روپے دیں ان کو. ظاہر ہے وہ اگر آپ ان کی اتنی مدد کریں گے اور بقول آپ کے کہ وہ ان کو شیعہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں آپ کے ہاتھ کسی نبھانے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں کسی نبھانے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی تو ہوشیاری ہے نا، یہ ہوشیاری بادشاہوں کو بتائے نا کہ وہ بھی ہوشیار رہیں. جبکہ دوسری طرف پوری دنیا کے ساتھ جس ملک نے ٹکر لی ہوئی ہے، احمد جاوید صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جس طرف ہوشیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جناب والا کتنی غیر عقلی، غیر منطقی گفتگو آپ فرما رہے ہیں کہ ایران ان عالمی طاقتوں سے جو اس طرف آپ آج متوجہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اب لوگوں کو کوشش کروا رہے ہیں، عالمی طاقتیں اس ایران کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور اس وہ عالمی طاقتیں ایران سے جو ہے وہ شکست کھا چکی ہیں. بقول آپ نے خود دلیل دی ہے سوران، آپ نے کہا فلسطین نے اسرائیل پر جو یہ کامیاب حملہ کیا ہے، یہ اگر ایران اس کے پیچھے نہ تو کبھی بھی اس کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا، کر ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ تو بذات خود آپ نے دلیل دے دی کہ اس وقت عالمی طاقتیں، اسرائیل دنیا کی منجی ہوئی ٹاپ موسٹ، امریکہ سے بھی زیادہ بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے. یہودیوں کے پاس جتنا پیسہ ہے، صہیونیوں کے پاس جتنا پیسہ ہے، جو امریکہ کو بھی چلا رہے ہیں، اس کی ڈیفنس لائن کو توڑ کر 8,500 میزائل فائر کرنا چند گھنٹوں کے اندر. وہ لوگ جو چند عرصہ قبل غلیل سے اپنا ڈیفنس کیا کرتے تھے، آج راکٹ لانچر، میزائل اور ڈرون اٹیکس کے ذریعے اس کی ڈیفنس لائن تباہ کر دی ہے. یہ بہت بڑا اس سینچری کا سانیہ ہے، بلکہ گزشتہ تمام سینچریوں کا میں کہتا ہوں کہ آج تک اتنا بڑا سانیہ ڈھونڈوا نہیں ہوگا جتنا یہ. میں اس کو سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار سے بھی بڑا سانیہ قرار دیتا ہوں کہ اسرائیل کی ڈیفنس لائن کو توڑنا اب ابیلوں کے ہاتھوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے اسرائیل کے لیے، بہت بڑا المیہ ہے جناب والا. اور آپ کے بقول یہ سب کچھ ایران نے کیا ہے، تو آپ لوگوں کو جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، وہ بڑی بڑی سپر طاقتیں جس کے آگے ڈھیر ہو چکی ہیں، وہاں آپ رہتے لوگوں کو یا عام لوگوں کو کیا ہوشیار کروائیں گے؟ سراسر یہ گفتگو منافرت پر مبنی، بغض، حسد، کینے پر مبنی، یہ ہوس پرستی، شہوت پرستی، تنگ نظری پر مبنی، جس نے آپ کی عقل پر پردہ ڈالا. بقول شہید متحری کے ایک فلسفی انسان کو ایسی زیب نہیں دیتی تھی. فلسفی انسان دلیل کا انسان ہوتا ہے. دلیل یہ ہے کہ اپنے وجود کو، اپنی ایگزسٹنس کو داؤ پر لگا کر وہ چند لوگوں کو شیعہ کرے گا، مٹھی بھر لوگوں کو شیعہ کرے گا، اس کو کیا ملے گا؟ جبکہ پاکستان کے اندر اس وقت 25 کروڑ آبادی میں، 25 کروڑ آبادی کے اندر 25% شیعہ موجود ہیں، یعنی کروڑوں میں شیعہ موجود ہیں. اگر وہ ہونے کے باوجود ایران نے آج ان شیعوں کو، جو شیعہ موجود ہیں، جو کہ آلریڈی ڈکلیئرڈ شیعہ ہیں نا، اس سے ایران نے کیا خطرہ ایجاد کر لیا ہے پاکستان کے لیے؟
کتنی غیر منطقی بات کی. آپ خود پاکستان میں بیٹھے ہوں, آپ کو پاکستان کی شیعوں سے جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے, پاکستان کے لیے کیا خطرہ ایجاد کیا انہوں نے, جبکہ وہ آپ تو پھر کم از کم اس نظام میں حصہ نہیں لیتے, وہ تو بڑھ چڑھ کے اس نظام میں حصہ لیتے ہیں. کبھی عمران خان کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں, راجہ ناصر صاحب شیعہ عالم دین میں شروع مارو, سارے نقوی صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس بنائے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے باوجود بھی آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے. یس ملک کے اندر نظام ولایت فقیہ کا بھی جو نام لیتے ہیں جواد نقوی صاحب, نظام ولایت فقیہ کو اس چیز کا نام ہے. آپ کو اتنا نہیں پتا, آپ نے یعنی اپنی فلسفہ پڑھا ہے آپ نے, لیکن آپ نے ایک بہت ہی محدود اور تنگ اور تاریخ گلیوں میں جا کر فلسفہ پڑھا ہے. اگر آپ حقیقی فلسفی ہوتے تو جس طرح شہید مطہری نے, امام خمینی نے, رابع معظم نے, انہوں نے یونان کے فلسفیوں سے لے کر کوئی ایسا فلسفی نہیں جس کا آپ اگر کسی چیز کا رد کریں گے تو آپ کو اس میدان میں پہلے جانا پڑے گا, اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا, تب آپ رد کریں گے. اگر آپ نے تشیع کے نظریات کو رد کرنا ہے, پہلے تشیع کے نظریات آئیں, آپ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے بتائیں تو صحیح ولایت فقیہ کا یہ نظریہ, ولایت فقیہ کا یہ نظریہ کہ لوگوں کو شیعہ کرے, ولایت فقیہ کا یہ نظریہ ہے کہ دوسرے ممالک پر چڑھ دوڑیں, یا ولایت فقیہ کا یہ نظریہ ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے. وہ سرسریام ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہماری اسلامی حکومت کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے. ظالم کو مقابلہ کرنا ہماری اسلامی مملکت کا بنیادی پالیسی کا حصہ ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. تو کیا پاکستان کوئی ان کے نزدیک پاکستانی جو ہے وہ حملہ آور ہے کوئی اسرائیلیوں کی طرح کہ یہ نظام ولایت فقیہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا ایسا کام کیا انہوں نے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اشارے کا درس دے رہے ہیں. جناب والا, پاکستان کے اندر 20 سے 25 انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کرتی ہیں. آپ گھر بیٹھ کے لوگوں کو تاکید کریں گے کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ان ایجنسیوں کو کے اندر ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں, عالمی طاقتیں, عالمی ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو پتا ہے کہ نظام ولایت فقیہ کا نظریہ کیا ہے. آپ کو کیا پتا کہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ ایران کی کتنی گہری روابط ہے اور کتنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی. اس کے باوجود کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا نظام ولایت فقیہ کا نظام وہ کیا ہے, ان کی ریڈ لائن کیا ہے, ان کی بنیادی اصول قاعدے کیا ہیں. لہٰذا انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آپ نے ایسی سطحی اور غیر منطقی, غیر عقلی, ایک فلسفی ہونے کے باوجود آپ نے انتہائی غیر فلسفیانہ گفتگو کی ہے, اور یہ صرف اور صرف آپ کی بغض, حسد, کینے, تنگ نظری کی وجہ سے ہے. ادروائز ایک فلسفی انسان, عقل دلیل کا انسان ہوتا ہے, وہ عقل کے سامنے ہمیشہ سر خم تسلیم کرتا ہے. اور آپ نے افسوس کا مقام ہے کہ آج اپنا وہ علم, جس علم کی وجہ سے آپ کو مقام اور مرتبہ ملا تھا, آپ نے اسی علم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے اپنے ذاتی اندر کے بغض, کینے, حسد کا اظہار کر کے اپنی بغض اور ویلیو کا